ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خصوصی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسلام میں زبردستی مذہب تبدیل کرنے اور جبری شادیوں کے لیے قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سکھ لڑکیوں کی زبردستی تبدیلی مذہب کے بارے میں خبریں بھی حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ 2 کشمیری سکھ لڑکیاں زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر نمودار ہوئی ہیں۔ ان کو اپنی مرضی سے مذہب بدلنے کی وجہ سے اپنے ہی خاندان کی طرف سے ہراسانی کا سامنا ہے۔ ان 2 سکھ خواتین میں سے ایک نے اپنے خاندان کی طرف سے ہراسانی سے بچنے کے لیے جموں کشمیر عدالت سے رجوع بھی کیا۔ سکھ لڑکی کا سری نگر عدالت میں کہنا تھا کہ اس نے اپنا مذہب اپنی مرضی سے تبدیل کیا ہے اور ایک مسلمان مرد سے خوشی سے شادی کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی دوسرے مذہب کی لڑکیوں نے مسلمانوں سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا، بلکہ بھارت جہاں صدیوں سے ہندو مسلم کے علاوہ درجنوں مختلف قوموں اور مذاہب کے افراد آباد ہیں، ایسے واقعات کے عادی ہیں جہاں شادی جیسے بندھن کے لیے ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقلی عام بات ہے۔ لیکن مقبوضہ کشمیر میں شادی کے لیے اپنی خوشی سے مذہب تبدیل کرنے کے واقعے کو لے کر ہندو تبا بیرونی عناصر نہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلکہ جان بوجھ کر سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں اور سکھ برادری کے درمیان صدیوں کا بھائی چارہ ہے اور مسلمان اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہر غم اور خوشی بانٹتے ہیں۔ سکھ لڑکیوں کا اسلام قبول کرنا بھی مکمل طور پر نجی معاملہ ہے، لیکن کچھ عناصر اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی سکھوں اور مسلمانوں کے مابین پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دونوں جماعتوں کا دشمن ہے۔ فرقہ وارانہ قوتیں مبہم واقعات کا استعمال کر کے مسلم سکھ بھائی چارے کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں سکھ رہنما جگموہن سنگھ رینا کا کہنا ہے کہ بیرونی لوگ اپنے مفادات کے لیے صورتحال کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے تعلق رکھنے والے بی جے پی سے منسلک کچھ سکھ رہنماؤں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان واقعات کو زبردستی تبدیلی مذہب اور جبری شادی کے واقعات سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فرقہ پرست طاقتوں کے مذموم عزائم کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ سکھ اور مسلمان عقل مندی سے کام لیں۔ کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر کی صدیوں پرانی مذہبی رواداری کی فضا کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔